حتى لا يحب أخي ما يحب لنفسه۔ حضرات سامعین کرام، آج کے اس خطبے میں میرا عنوان ہوگا اطاعت کس کی اور کیسے۔ ہم اور آپ جتنے لوگ ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہم پر واجب ہے۔ اللہ تبارک بندگی کرنے کو ہی اطاعت کہتے ہیں۔ عبادت چونکہ لفظ عام ہے اور اطاعت بھی لفظ عام ہے۔ عبادت کہتے ہیں اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ تعریف کی ہے، جامع تعریف ہے کہ یہ اسم جامع ہے، ہر اس چیز کو کہتے ہیں، ہر اس عمل کو کہتے ہیں، اور ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کام سے اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو، راضی ہو، یا ہر اس بات کو کہتے ہیں جس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہو۔ اور یہ اعمال چاہے ظاہری ہو یا باطنی، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ظاہری اعمال سے خوش ہوتا ہے تو ہی عبادت ہے، اور اگر ہمارے باطنی اعمال سے خوش ہوتا ہے یہی عبادت ہے۔ اور کون سے ظاہری اعمال ہے اور کون باطنی اعمال ہے، اس کی ایک مثال ظاہری اعمال جیسے نماز وغیرہ، یہ ظاہری اعمال ہے، اور نیت یہ باطنی اعمال ہے۔ ظاہری اعمال سے مراد ہوتا ہے اتباع کرنا، کسی بھی عبادت میں رب نے حکم دیا ہے کسی بھی عبادت کو کرنے کا، تو عبادت کرنا یہ کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے، دکھے گا لوگوں کو، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، ہم نماز پڑھیں گے دکھے گا۔ ایک باطنی عمل ہے نماز میں، وہ کس کے لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، یہ باطنی عمل ہے۔ تو ہر عمل میں دونوں شرط ہے، کیا ظاہری عمل بھی اور باطنی عمل بھی، کہ ہم عمل کریں وہ عمل سنت کے موافق ہو، اس عمل میں رسول کی اتباع ہو، چاہے وہ ارکان کے اعتبار سے ہو یا شروط کے اعتبار سے ہو، واجبات کے اعتبار سے ہو، مستحبات کے اعتبار سے ہو، یعنی جس عمل کو اللہ کا رسول نے جیسے کیا اسی طرح کریں۔ پہلے تو دیکھیں گے کہ وہ عمل اللہ کے رسول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یا دیکھیں گے اس عمل کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے یا نہیں دیا ہے، دیکھیں گے۔ پھر اس عمل کو کرنے کا حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول نے کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا ہے، تو کیسے کرنا ہے؟ جیسے اللہ کے رسول نے کیا ہے۔ پھر کیوں کرنا ہے، یہ سوال ہے، کیوں کریں گے ہم اللہ کی عبادت؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس کو مانتے ہوئے، تو رب کا حکم ماننا یہی اطاعت ہے۔ یا اللہ کے رسول نے یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی چیز سے منع کیا ہے تو اس سے منع ہو جانا ہی اطاعت ہے۔ تو ہم کس کی اطاعت کریں گے؟ رب کی اطاعت کریں گے۔ رب اصل ہے، تبعاً ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ رب اصل ہے، ان کی اطاعت طاعت مطلقہ ہوگا، اور اللہ کے یعنی طاعت مطلقہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رب کی اطاعت کے مقابلے میں کسی کی اطاعت نہیں چلے گی۔ اگر ہم کسی کی اطاعت کرتے ہیں رب کی اطاعت کے مقابلے میں، مقابلے کا مطلب کہ رب نے کسی چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے، اس چیز کو ہم نہیں کر رہے ہیں، اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو گویا کہ رب کے ربوبیت میں ہم شرک کر رہے ہیں، کسی اور کی اطاعت کر رہے ہیں۔ جیسے رب نے کہا ہے کہ آپ ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، کہ آپ کیا کرو، لوگوں میں عدل کرو، عدل کا حکم دیتا ہے، یہ رب کا حکم ہے نا۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ جب ہم لوگوں میں عدل کریں گے یہ اطاعت ہوگی، اگر ہم عدل نہیں کرتے لوگوں میں تو یہ اطاعت نہیں ہے، نافرمانی ہے رب کی، یہ رب کی نافرمانی ہے۔ اگر اس میں اپنی منمانی چلاتے ہیں یا کسی مخلوقات میں کسی مخلوق کی اطاعت کرتے ہوئے اگر رب کی نافرمانی کرتے ہیں تو یہ رب کے ربوبیت میں شرک ہے، کیونکہ حاکم صرف رب ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر جتنے بھی ہم کسی مسئلے کو لے کر کے اگر پنچ کے بیچ میں جاتے ہیں، جو پنچایت کرنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے درمیان قاضی بن کے آتے ہیں، جن کے درمیان اپنے مسائل کو رکھتے ہیں، گاؤں سماج کے جو لوگ ہیں، چنندہ لوگ ان کے سامنے رکھتے ہیں، اگر ان کے فیصلے غلط ہوتے ہیں، ان کے فیصلے غلط ہیں، ہم نے یہ اصل حاکم کو لا حاکم الا اللہ، حاکم صرف اور صرف رب ہے، وہی فیصلہ کرے گا، کسی بھی مسئلے میں ہو رب کا فیصلہ چلے گا، یہ اصل ہے، رب کا فیصلہ چلے گا۔ اگر اس دنیا کے اندر کسی مسئلے میں کوئی فیصلہ کرتا ہے تو رب کی نیابت کرتا ہے، رب کی نیابت کرتا ہے، وہ منمانی نہیں کر سکتا،
وہ اس بات کو سمجھ لے کہ میں رب کی نیابت کر رہا ہوں، اصل حاکم تو رب ہے اس دنیا کے اندر۔ اگر میں کسی کے درمیان کسی کے مسئلے میں حل کر رہا ہوں تو رب کی نیابت کر رہا ہوں۔ سمجھ میں آنا چاہیے چیز کو کہ رب کی نیابت، رب حاکم ہے۔ رب تو آ کر کے سیدھا فیصلہ نہیں کر سکتا، وہ تو فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اس مسئلے کو ہمارے سامنے لایا گیا تو ہماری آزمائش ہے، اور یہ سمجھ میں آنی چاہیے۔ ہم اس وقت ہم نہ دیکھیں کون ہمارے رشتہ دار ہے کون رشتہ دار نہیں، کس سے ہمارا سیاسی فائدہ ہونے والا ہے کس سے سیاسی فائدہ نہیں ہونے والا، یہ نہیں دیکھنا ہے۔ اسے سمجھنا ہے ہم رب کی نیابت کر رہے ہیں، مکمل تحقیق کے ساتھ، عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ سنانا چاہیے، اصل ہے۔ اگر نہیں کرتے، اگر اطاعت، ہم رب کی اطاعت چلے گی اس مسئلے میں بھی، فیصلہ کرنے میں بھی، معاملات میں بھی، اخلاقیات میں، جتنے مسائل ہیں تمام مسائل اور احکام میں رب کی اطاعت چلے گی۔ اگر رب کی اطاعت نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ رب کی نافرمانی ہے۔ یاد رکھا جائے، اگر وہ رب کی نافرمانی کسی شخصیت کی وجہ سے یا اپنی کسی دنیوی فائدے کی وجہ سے کر رہے ہیں تو رب کی ربوبیت میں کیا ہے؟ شرک، کہنے میں یہ شرک ہے۔ یاد رکھا جائے چیز کو۔ تو اطاعت صرف اور صرف رب کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم محبت کرتے ہو مجھ سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں رب سے محبت ہے، فاتبعونی، میری اتباع کرو، ہر مسئلے میں اتباع کرو، فیصلہ کرنے میں بھی اتباع کرو، دنیا کے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل میں میری اتباع کرو، عبادات میں میری اتباع کرو، معاملات میں میری اتباع کرو، اخلاقیات میں میری اتباع کرو، میرے جیسا اخلاق بناؤ، عبادات میں بھی میرے جیسے ہو جاؤ، معاملات میں میرے جیسے ہو جاؤ، لوگوں کے درمیان فیصلے کرنے کے وقت بھی میری اتباع کرو، اتباع چھوٹنے نہ پائے۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے تم کو اگر رب سے محبت ہے تو، اگر ہماری زندگی کے اندر اتباع نہیں ہے، اگر اتباع ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہمیں رب سے محبت نہیں ہے۔ اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ہمیں رب سے محبت ہے تب اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اس کام کو کر لیتے ہیں، یہ جو دعویٰ ہے ہمیں رب سے محبت ہے، تو محبت کے اظہار کیسے ہوگا؟ محبت کی دلیل کیا ہے؟ کہ رب کی ہم اطاعت کر لیں۔ اگر ہم رب کی اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اتباع کر لیں، اگر ہم اللہ کے رسول کی اتباع کر لیتے ہیں، زندگی کے ہر گوشے میں ہے نا اللہ کے رسول کی اتباع کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اپنی اس دعوے میں سچے ہیں کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم اس دعوے میں سچے ہو گئے یحببکم اللہ، پھر رب سے تم سے محبت کرے گا، کیونکہ رب کے یہاں قاعدہ ہے الجزاء من جنس العمل۔ تم اللہ سے محبت کرو گے اللہ تم سے محبت کرے گا، اگر تم اللہ سے بغض رکھو گے اللہ تم سے بغض رکھے گا۔ الجزاء من جنس العمل، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت ہی نہیں کرے گا، یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یہاں پر نہیں ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے نہ روگردانی کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو سے محبت نہیں کرتا۔ یعنی اطاعت نہ کرنے والا کون ہے؟ کافر۔ اگر مسلمان ہوگا، مومن ہے، اس کے اندر ایمان ہے تو رب کی اطاعت کرے گا۔ اللہ اس حدیث کی روشنی میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جس اطاعت میں اگر کسی مخلوق کی اطاعت میں رب کی نافرمانی ہو رہی ہے تو پھر نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، رب کی نافرمانی نہیں کرنی کسی کی اطاعت کر کے۔ یاد رکھا جائے حرام ہے یہ کام۔ کہتے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کی، فَإِن تَوَلَّوْا، روگردانی کی اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ تو ان دونوں آیتوں کے اندر، پہلی آیت کے اندر اتباع کرو، میری اتباع کرو، رسول کی اتباع کی بات کہی گئی ہے۔ دوسری آیت کے اندر کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں ایک چیز اور ہے، یہ فرق میں بعد میں بتاؤں گا کہ اتباع اطاعت کے اندر فرق کیا ہے۔ اتباع کی بات آئی ہے، اطاعت کی بات آئی ہے۔ تو اس آیت میں نے بتایا کہ اس میں اطیعوا اللہ والرسول ڈائریکٹ ہے، دوسری آیت کے اندر ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطیعوا کے اضافے کے ساتھ ہے۔ دونوں فرق کیا ہے؟ معنی سیم ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اس میں کہا گیا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ قاعدہ عام ہے، اگر کسی لفظ کی زیادتی ہو جاتی ہے، حروف کی زیادتی ہوتی ہے قرآن کی کسی بھی آیت کے اندر، کسی ورڈ کے اندر، تو معنی میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ تو زیادتی کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز کی، شریعت کے معاملے کسی چیز کی رہنمائی قرآن میں نہیں ہے
قرآن میں نہیں ہے، صرف حدیث میں آئی کسی چیز کے رہنمائی تو بھی مانو۔ اس میں ایک ساتھ بتایا گیا ہے، گویا کہ اس آیت کے اندر جو کہا گیا اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، تو جو چیزیں قرآن ہے وہی اس کی تفسیر ہی تو حدیث ہے۔ قرآن اصل ہے، اس کی تفسیر حدیث ہے، تو اس صورت میں مانا یہ ہوگا کہ قرآن میں جو باتیں آئی ہوئی اسی کی شرح حدیث میں ہے۔ لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو قرآن پر اضافہ ہے، شرط میں اضافہ ہے، جیسے محرمات میں ہے، جیسے رضائی، جو شادی بیاہ کے موقع سے ہم کن سے شادی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے کون محرمات ہے، اس چیز کا ذکر کہاں ہے؟ رضا سے متعلق، رضا سے جو محرمات ہے اس چیز کی دلیل حدیث میں ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر قرآن میں کچھ چیزیں نہیں ہیں، صرف حدیث میں آئی ہے، تو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور اطاعت اتباع کے اندر فرق یہ ہے، اتباع کہتے ہیں کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کوئی چلے ہمارے آگے، اس کے پیچھے پیچھے ہم چلے، کوئی کسی عمل کو انجام دے دے تو ہم بھی اس کے پیچھے اس عمل کو اسی طرح انجام دیں، اس کو اتباع کہتے ہیں۔ تو اتباع رب کی تو نہیں ہو سکتی ہے، یہ رسول کی ہی ہو سکتی ہے، ادلہ کی اتباع ہو سکتی ہے۔ جیسے ہم میپ دیکھ کر کے اس کے حساب سے چلتے ہیں، اتباع ہے، میپ کی کرتے ہیں، تو قرآن میپ ہے، جنت کا راستہ قرآن کے اندر ہے۔ میپ کہاں پر ہے؟ جنت میں جانے کا راستہ میپ کہاں ملے گا ہمیں؟ قرآن کے اندر ملے گا۔ تو ادلہ کی اتباع ہو سکتی ہے، رب کی اتباع نہیں ہوگی۔ لیکن ہم ادلہ کی اتباع کر لیتے ہیں اور رسول کی اتباع کر لیتے ہیں، یہی رب کی اطاعت ہے، یہی رب کی اطاعت ہے۔ فرق یہی ہے کہ رب کی اتباع تو نہیں ہو سکتی، کیسے ہم رب کے پیچھے پیچھے چلیں گے؟ لیکن ادلہ، قرآن احادیث کی اتباع ہوگی، رسول کی اتباع ہوگی، رسول کی اتباع ہوگی۔ اگر رسول کی اتباع ہوگی وہی رب کی اطاعت ہوگی، تو یاد رکھا جائے اس چیز کو۔ تو جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اتباع کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، بہت ساری رکاوٹیں جو اہم ہے، اس میں ایک ہے شہوات اور دوسرا ہے شبہات۔ ہم رب کی اطاعت سے کیوں رک جاتے ہیں؟ شہوات کی وجہ سے، اپنی خواہشات نفس کی وجہ سے۔ ہمیں جو چیز اچھا لگتا ہے، نفس کو، ہمارے نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے وہی ہم کرتے ہیں، جو ہم نفس کے خلاف ہے نہیں لیتے۔ اگر ہم ہمارے نفس کے موافق ہے یہ قربانی، نفس کے موافق ہے، کیونکہ گوشت ہم ہی ذبح کرتے ہیں، قربانی کے جانور کو گوشت ہم ہی کھاتے ہیں بانٹ کر کے، ہم نفس کے موافق عبادت کر لیتے ہیں۔ لیکن نماز ہم پر بھاری پڑتا ہے، کیوں؟ ہم نفس کے خلاف ہے۔ کون ہے جو فجر کے وقت نیند سے اٹھ کر کے الارم لگا کر کے اٹھ کر کے آئے نماز کو؟ اچھا لگتا ہے نفس کو؟ نہیں اچھا لگتا ہے، یہ ہمارے شہوت کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے وہ انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا یہاں تک کہ اس کا نفس اس چیز کے موافق نہ ہو جائے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یعنی وہی کوئی انسان مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے یہاں تک کہ اس کے جو شہوات ہے، اس کے جو خواہشات نفس ہے، اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر کے آیا ہوں۔ یعنی جب تک کہ ہمارے جو خواہشات نفس ہے قرآن و سنت کے تابع نہ ہو جائے ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو اپنے شہوات کو آڑے نہ آنے دیں، اچھا نہیں لگتا ہے لیکن ہمیں رب کی اطاعت کرنی، پہلی چیز۔ ایک شبہات ہے، ہم شبہات کی وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنے سے پیچھے ہو جاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہیں کر پاتے۔ اور یہ شبہات جو ہے زیادہ ہی خطرناک ہے شہوات سے۔ کیوں؟ اگر کوئی انسان کسی عمل کو شہوات کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو گناہگار ہوگا، بہت بڑا گناہگار ہوگا۔ پھر اس عمل کو دیکھا جائے گا، اس عمل کا چھوڑنا کفر ہے کیا، شرک ہے کیا ہے، اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا کوئی انسان کفر کو انجام دینے والا ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ عمل کفریہ ہے یا نہیں۔ کب کیسے پتہ چلے گا؟ جس عمل کو وہ چھوڑ رہا ہے شہوت کی وجہ سے، اس عمل کو دیکھا جائے گا۔ جیسے نماز ہے، نماز کو چھوڑنا کفر ہے، تو اس کے چھوڑنے والے کو کہا جائے گا وہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو اعمال ہیں ان اعمال کو چھوڑتا ہے تو اس کو کافر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن کہا جائے گا فاسق ہے، وہ گناہگار ہے، وہ ظالم ہے رب کے حق میں۔ اگر اس گناہ کا تعلق بندے سے ہے تو بندے کے حق میں بھی وہ ظالم ہے، رب کے حق میں بھی۔ اب رب کی نافرمانی ہے، جیسے غیبت کرنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، یہ کیا ہے؟ رب کی نافرمانی ہے، لیکن وہ ظلم بھی ہے مخلوق کے اوپر۔ تو وہ ایسا کرنے والا بڑا فاسق، بڑا گناہگار ہوگا، تو اس کے بارے میں نہیں کہا جائے گا وہ کافر۔ لیکن شبہات کی وجہ سے اگر انسان اطاعت سے رک جائے تو پھر یہ عقدی مسئلہ ہے، یاد رکھا جائے عقدی مسئلہ ہے۔ کسی عمل کو چھوڑے شبہے کی وجہ سے
کہ رب کو اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے، مطلب نمازی پڑھ لینا کیا عبادت ہے کیا؟ باقی اعمال جھوٹ بولنا وغیرہ، چوری کرنا وغیرہ، یہ جو بھی ہے چرس بھنگ کا استعمال کرنا وغیرہ، گالی گلوچ کرنا، یہ گناہ کا کام نہیں ہے، اسے نماز چھوڑنا ہی گناہ ہے کیا؟ اس طرح بولنا یہ بڑی جرات ہے رب کے ساتھ، اور یہ جو ہے نا بڑی جرات ہے، اور کسی کو یہ چڑھانا کہ بڑا نمازی ہے، بڑا حاجی ہے، ایسا چڑھانا یہ بھی بہت بڑا، مطلب یہ کسی فاجر کا ہی کام ہو سکتا ہے، یعنی عبادت کے ذریعے سے چڑھانا کسی کو، یاد رکھا جائے بڑا ہے، یہ بڑی جرات کی بات ہے، یہ استہزاء کی میں بھی آئے گا، اور یہ استہزاء بالدین کفر ہے، یاد رکھا جائے، ایسا نہیں بڑا نمازی ہے، اور یہ بدظنی بھی ہے اس انسان کے تعلق سے، یہ اس کے اوپر حکم بھی لگانا ہے، یاد رکھا جائے چیز کو، تو شبہے کی وجہ سے اگر انسان، یہ دین عقل سے نہیں چلتی ہے۔ اور میں 2-3 قاعدے بتاتا ہوں، یاد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے تعلق سے۔ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الحق یؤخذ ممن جاء به والباطل یرد ممن جاء به، کہ حق لیا جائے گا جس سے بھی آئے، اور باطل کو رد کر دیا جائے جس سے بھی لے کر کے آئے۔ جیسے میں عالم ہوں، اگر یہاں سے میں کچھ بھی بول کے چلا جاؤں، اگر وہ باطل ہے تو نہیں لیا جائے گا۔ اگر میں فاسق فاجر، بہت بڑا فاسق فاجر ہوں، اگر وہ بات اچھی ہے تو لیا جائے گا۔ کیوں لیا جائے گا اور کیوں چھوڑ دیا جائے گا؟ بات اس لیے لیا جائے کہ چونکہ حق ہے، حق کو لینا ہے، بھلے جس سے آئے، ہم شخصیت کو نہیں دیکھیں گے یہ حق کہاں سے آ رہا ہے، حق ہے نا، لیا جائے گی اس وجہ سے نہیں کہ فلاں کی بات ہے، حق اس لیے لیا جائے گا چونکہ وہ حق ہے، اور باطل کو رد کر دیا جائے گا اس لیے چونکہ وہ باطل ہے۔ ایسا نہیں کہ شخصیت کو بڑی شخصیت ہے، بڑا عالم ہے، بڑا علامہ ہے تو اس کی یہ بات صحیح ہوگی، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حق کا معیار ایک ہے، حق ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتا، 3 نہیں ہو سکتا ہے، اور حق وہی ہوگا ما انزل علی محمد، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ ہاں علماء ہے، یہ کیا نام، یہ واسطہ ہے ہمارے ہم تک پہنچانے والا، کیا نام، علم پہنچانے والا یہی ہے۔ یہ علماء کون ہے؟ وارث ہیں اللہ کے رسول کے، اور تمام انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء کے تحت سب ورثہ ہیں، ہم تک دین پہنچانے کے لیے یہی وسیلہ ہے، تو ان کی عزت و احترام کیا جائے اپنی جگہ، لیکن ان کی ہر بات لے لی جائے، ہر چیز میں اس کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، ایسی نہیں ہے۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، الحق یؤخذ ممن جاء به والباطل یرد ممن جاء به، حق لیا جائے گا جس سے بھی آئے، باطل چھوڑ دیا جائے گا جس سے بھی آئے۔ دوسری بات اس میں جو اہم ہے، یہ جو قاعدہ ہے وہاں پہ ایک چیز اور دھیان رکھا جائے، حق لے لیا جائے، باطل رد کر دیا جائے، کیسے پتہ چلے حق یہ باطل یہ؟ تحقیق کرنی ہے ہمیں، یہ عالم جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، اگر صحیح ہے تو لیا جائے گا، باطل ہے تو رد کر دیا جائے، مطلب ہمیں تحقیق بھی کرنی ہے، تحقیق کریں گے جب ہمیں پتہ چلے گا حق کیا ہے باطل کیا ہے، ورنہ سن کر کے خاموش ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، اور فلاں عالم کے تعصب میں یا فلاں کی شخصیت پرستی میں اگر ہم کیا نام ہے باطل کے شکار ہو گئے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہمیں رب نے دیا ہے، ہم کھانے پینے کے اشیاء میں کس طرح ہم بالکل چوکنا رہتے ہیں، سڑی ہوئی چیزیں لیتے ہیں، سبزی خریدنے جاتی ہے تو چوکنا لیتے کیا؟ نہیں، حالانکہ اس کا تعلق دنیا سے، ہماری صحت سے، اسے ہماری موت ہو نہیں بھی موت ہو، کچھ پیسے خرچ ہو جائے، علاج میں صحیح ہو جائے، لیکن اگر یہ ہماری دین کے معاملے میں کچھ ہو جائے تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی، جو کہ اصل ہے، اور آخرت کے لیے دنیا کو پیدا کیا گیا، مزرعہ الآخرہ ہے، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اصل تو وہی ہے، تو یاد رکھا جائے اس چیز کو۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ کل یؤخذ من قولہ ویرد الا الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہر انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کوئی بھی شخصیت ہو، کتنا بڑا بھی امام ہو، اگر ان کی بات کتاب سنت کے خلاف ہے تو ان کی بات رد کر دی جائے گی، چاہے جائے کہ ہمارے گاؤں کے رؤساء اور بڑے بڑے جو ہے نا علماء، ان کی بات کی جائے، کن کی بھی بات، یہاں تک کہ پتہ ہے وہ واقعہ جب حج تمتع سے کے متعلق پوچھا جاتا ہے عبداللہ بن عباس سے، کہتے ہیں آپ کا کیا کہنا ہے حج تمتع کے تعلق سے؟ کہتے ہیں کرنا چاہیے، بہتر عمل ہے۔ کہتے ہیں ابو بکر عمر تو منع کرتے ہیں، کیا کہتے ہو کہ اخشى علیکم ان تنزل علیکم حجارۃ من السماء انا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت تقول وتقول قال ابو بکر وعمر، کہتے ہیں مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، میں کہتا ہوں اللہ کا رسول نے کہا، تم کہتا ابو بکر عمر نے کہا ہے۔ اگر ابو بکر عمر کی بات بھی رضی اللہ عنہما، یہ لوگ امت کے کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بعد نمبر 1 نمبر 2 کے انسان ہیں، باوجود اس کے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے،
میں کہتا ہوں اللہ کے رسول نے کہا، تم کہتا ہو ابو بکر عمر نے کہا. تم کون ہوتے ابو بکر عمر کی بات کو مقدم کرنے والے اللہ کے رسول کی بات پر؟ مجھے پتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتع کے بارے میں کہا کہ کر سکتے ہیں، حج تمتع افضل اعمال ہے، اس میں بھی اختلاف. بہرحال تو یاد رکھا جائے تو ابو بکر عمر صحابہ ہے، لیکن ان کی بات بھی اگر مقابلے میں آ جائے اللہ رسول کی، ان کی بات کو نہیں لی جائے گی. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ علماء کی ناقدری کی جائے، یہ مطلب بالکل نہیں ہوتا ہے. یہ علماء واسطہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے سبب ہے. تیسرا قاعدہ، اقوال العلماء یستدل لها لا بها، یعنی علماء کے اقوال سے استدلال نہیں کیا جائے گا کہ فلاں نے کہا ہے، دیکھو یہ فلاں عالم کا قول ہے، فلاں عالم کا قول ہے، فلاں انسان کا قول ہے. ان کی باتوں سے استدلال نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی اس بات کے لیے ثبوت چاہیے. بھائی ان کی بات کا مصدر کدھر ہے، کہاں سے انہوں نے بات کہہ دی ہے، دلیل کیا ہے، ان کی بات کی بنیاد کیا ہے. بس اپنے ان کی بات ہم کیوں لے رہے، میری بات آپ کیوں سن رہے ہیں؟ یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، مجھے یہاں موقع ملا بولنے کا، اس لیے کہ میں اسد اللہ ہوں؟ نہیں، مجھے اس لیے یہاں بلایا گیا چونکہ میں نیابت کر رہا ہوں اللہ کے رسول کی. ہم لوگ ورثہ میں سے آئے ہیں، اس علم کی وجہ سے ہمیں بلایا گیا ہے، یہ خطبہ دینے کو بلایا گیا. اب آپ لوگ سن رہے ہیں، ہماری شخصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسی علم کی وجہ سے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس علم کی وجہ سے جو بھی اللہ نے مجھے تھوڑا بہت دیا، اسی علم کو میں پہنچا رہا ہوں، اس لیے آپ ہماری سن رہے ہیں. تو شخصیت پرستی نہیں. کتنے اور لوگ ہیں جن کے لیے لوگ سن رہے ہیں، کیوں کہ ان تک مطلب ان کے پاس وہ علم نہیں ہے، اس لیے نہیں سن رہے نا. تو شخصیت پرستی ہماری زندگی میں نہیں آنی چاہیے، اور ہمیں جب حق پتہ چل جائے اس پہ مکمل طور سے جم جانا چاہیے. جو حق ہے حق ہے، جو باطل ہے باطل ہے. اور حق وہ نہیں جو ہمارے نہیں حق ہے، نہیں نا انصافی ہے، ایسے منمانی نہیں چلتی ہے. اپنی خواہشات کا دخل نہیں ہونے چاہیے، یاد رکھا جائے چیز کو. اب دیکھیں گے کیسے اطاعت کی جائے. بہت ساری مثالیں ہیں. جیسی مثال کے طور پر ایک صحابی، لمبی حدیث کا میں ٹکڑا بتا رہا ہوں، جابر بن سلیم غالباً ہیں، وہ کہتے ہیں اعہد الیہ، کہ اللہ کا رسول مجھے وصیت کرے. اللہ کا رسول کہتے ہیں، جب کہا جاتا ہے ہمیں وصیت کرے، کہتے لا تسبن احدا، تم کسی کو گالی نہ دو. وہ کہتے ہیں مجھے وصیت کرے تو کہتے تم کسی کو گالی نہ دو. کہتے فما سببت بعده احدا، فما سببت حرا ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے میں نے جب کہا کہ مجھے وصیت کرے، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی کو گالی نہ دو، تم اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. کہتے ہیں اس کے بعد سے نہ تو میں کسی آزاد انسان کو، نہ غلام کو، اور نہ ہی کسی اونٹ کو، بکری کو بھی تکلیف نہیں دی اپنی زبان سے. سمجھ رہے اطاعت. کہتے ہیں اللہ کے رسول سے جب میں نے وصیت کرنے کو کہا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تم کسی کو گالی نہ دو، یہ میری وصیت ہے، تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ اپنی زبان سے. کہتے پھر اس زبان سے میں نے پوری زندگی، انسان تو کیا جانوروں کو بھی تکلیف نہیں دی زبان سے. یہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. ایسا نہیں کہ ابھی تکلیف سن لی اور اطاعت کا جذبہ ابھرا، پھر بعد میں 2 گھنٹے بعد، 1 آدھ 2 دن بعد بھول گئے. ایسا نہیں ہونی چاہیے. ایک مثال، ڈھیروں مثالیں ہیں. جیسے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے تھے، ممبر پہ تھے، ابھی بیٹھے تھے آرام سے. جب خطبے کے لیے بیٹھ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اٹھ کے خطبہ دینے والے ہیں، دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے. کہتے لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ تھی، جب ہوئے کہا اجلسوا، بیٹھ جاؤ تم لوگ. فجلس ابن مسعود علی باب المسجد، ابن مسعود ابھی داخل ہو رہے تھے مسجد کے اندر، دروازے پہ داخل ہو رہے تھے اندر. جیسی ہی بات انہوں نے سنی فوراً بیٹھ گئے. فجلس علی باب المسجد، مسجد کے دروازے کے پاس انہوں نے یہ بات سنی اللہ کے رسول کی کہ بیٹھ جاؤ، یہ حکم تھا. فوراً وہیں پہ بیٹھ گیا. اللہ کے رسول نے دیکھا، فرآہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتعال یا عبداللہ بن مسعود تعال. اللہ کے رسول نے دیکھا کہ میری حکم سن لینے کے بعد کہا عبداللہ بن مسعود نے اندر آ جاؤ، اندر بیٹھو. تعال یا عبداللہ بن مسعود، اندر آؤ اور اندر بیٹھو. اللہ کے رسول نے کہا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ تاخیر نہ ہو جائے، وہ اندر آ کر کے بیٹھ سکتے تھے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہوتی، کہیں نافرمانی نہ ہو جائے. وہ گیٹ پہ تھے، انہوں ہی بیٹھ گئے وہیں پر جہاں پہ انہوں نے سنی کہ تمام لوگ بیٹھ جاؤ، یہ سننی تھی، فوراً وہیں پہ بیٹھ جائے. تو کیا ہونا چاہیے؟ اطاعت فوری ہونی چاہیے، فوری. ایسا نہیں کریں گے، آرام سے کریں گے. عادت بن گئی ہے حرام خوری کی، دھیرے دھیرے چھوڑ دیں گے اس کی، ہے نا. ایسا کچھ بھی اور بھی بہت سارا دلہ میں پیش کرتا ہوں، پھر بعد میں اس کا تجزیہ کریں گے. اور ایک آدھ مثال دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کیا ہی بہترین عورتیں ہیں، مہاجر عورتیں ہیں جنہوں نے پہلی ہجرت کی ہے. کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا وَلْيَضْرِبْنَا بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ،
کہ اپنے دوپٹوں سے سینے کو ڈھانپ لو. کہا گیا کہتے ہیں شققنا مروطہن بھی فاختمرن بہا. کہتے ہیں پھر وہ تمام عورتیں جیسے ہی آیت نازل ہوئی وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ اپنے سینوں کو ڈھانپ لو ہے نا دوپٹوں سے. جیسے آیت نازل ہوئی کہتے ہیں شققنا مروطہن فاختمرن بہا. اپنے چادروں کو پاڑ کے فوراً دوپٹہ بنا لی. ایسا نہیں ابھی سلائیں گے, کپڑا خرید کے لائیں گے, درزی کے پاس جائیں گے, ٹیلر کے پاس پھر سلا کر کے پھر استعمال کریں گے. نہیں, تاخیر نہ ہو جائے, فوراً چادر کو پھاڑ کر کے فوراً دوپٹہ بنا لی صحابیات رضی اللہ عنہن نے. دیکھا آپ نے اطاعت کا جذبہ. ڈھیروں مثالیں ہیں. جیسے ایک آدھ اور مثال دیکھ لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے. کہتے ہیں خلعن علیہ, اللہ کے رسول نے اپنے جوتے کو نکال دیا نماز کی حالت میں. فخلع الناس نعالهم, تو لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. دیکھا اللہ کے رسول کو جوتا نکالتے ہوئے, لوگوں نے بھی اپنے جوتے نکال دیے. کہتے ہیں جب نماز مکمل کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ تم لوگوں نے ما حملکم علی صنیعتکم, کہ تم لوگوں نے یہ عمل کیوں انجام دیا, میں نے جوتے نکالے, تم نے کیوں جوتے نکال دیے. کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے آپ کو جوتا نکالتے ہوئے تو ہم نے بھی جوتا نکال دیا. انہوں نے کہا پوچھ لیں گے کیوں نکالے, ہمیں بھی نکالنا ہے کہ نہیں نکالنا, کچھ بھی نہیں, بس اللہ کے رسول کو انہوں نے دیکھا فوراً جوتے نکال لیے. یہ اطاعت ہے. کہتے ہیں میرے پاس آئے جبریل اور کہا فأتانی جبریل فأخبرنی ان فیہما قطرا. کہتے ہیں جبریل علیہ السلام آیا اور بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے, تو اس لیے میں نے جوتے نکالے. تم لوگوں کو جوتے نہیں نکالنے چاہیے تھے, تم لوگ جوتے نہیں نکالنے چاہیے تھے. دیکھا آپ نے اطاعت کا جذبہ. ڈھیروں مثالیں ہیں اطاعت کے. جیسے اور بھی یہ پہلے زمانے میں گدھے کا گوشت کھانا جائز تھا. شروعاتی دور میں جنگ خیبر کے موقع سے حرام قرار دے دیا گیا. اللہ کے رسول نے, یہ متفق علیہ روایت ہے, اللہ کے رسول نے ایک ندا لگانے والے کو ندا لگانے کے لیے بھیجا. کہا ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن اکل لحوم الحمر الاہلیہ. کہتے ہیں اللہ اس کے رسول تم کو پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں. اللہ اس کے رسول تم کو پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں. پالتو گدھے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ حمر اہلیہ. اور حمل اہلیہ کو کیا ہے؟ وحشیہ, نیل گائے کو کہتے ہیں. حمار وحشی, حمار اہلی. حمار اہلی کہتے ہیں یہ گدھے کو, پالتو گدھے کو, جو گدھے جس کو ہم کہتے ہیں گدھے کو. نیل گائے کو حمار وحشی کہا جاتا ہے. تو گدھے کے گوشت کھانا پہلے صحیح تھا, اس لیے وہ لوگ کھا رہے تھے. کہتے ہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو منع کرتے ہیں پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے. کہتے ہیں فأکفئت القدور وإنها لتفور باللحم. کہتے ہیں فوراً جیسی سننا تھا کہ اللہ اس کے رسول تم کو پالتو گدھے کے گوشت کھانے سے منع کرتے ہیں, ابھی گوشت ہنڈیوں میں پک رہا ہے, جیسی سننا تھا اونڈیل ڈالا. صحابہ نے اونڈیل دیا فوراً. ہم رہتے تو اس کو کھا لیتے ہیں, آئندہ ایسا نہیں کریں گے. حرامی ہو گیا, اب تو محنت کر کے اس کو ذبح کیے, گوشت بنائے, مسالہ ڈالے, بنا رہے, ابھی ہونے والا ہے, کھا لیتے ہیں, آئندہ سے نہیں کھائیں گے. ایسے کہا کیا بھئی؟ یہ جذبہ اطاعت نہیں ہے. تاخیر, ذرا بھی تاخیر نہیں, نافرمانی نہ ہو جائے. جیسے کہنا تھا اونڈیل دیا, اب بھوکے رہ جائیں گے. اس زمانے میں کھانے پینے کی اتنی اشیاء تو اتنی آسانی سے مہیا ہو نہیں جاتی تھی. باوجود اس کے نہیں, نافرمانی نہ ہو جائے. موت منظور ہے, بھوک منظور ہے, تکلیف منظور ہے, لیکن نافرمانی منظور نہیں ہے. فأکفئت القدور, فوراً اس کو اونڈیل دیا گیا. ایسا نہیں کہ اس کو کھا لیتے آئندہ سے نہیں کھائیں گے. یہ ہے تتکالی عمل ہونا چاہیے, فوری عمل ہونا چاہیے. ڈھیروں مثال ہے, ڈھیروں مثال ہے صحابہ کے بارے میں. اس لیے تو کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر تم لوگ بھی ایمان لائے, فَإِنْ آمَنُوا, اگر وہ لوگ بھی ایمان لائے تمہاری ایمان لانے کی طرح, تو ہدایت یافتہ ہے. کون لوگ؟ اہل کتاب اور دیگر بعد کے لوگ, ہم تمام لوگ مخاطب ہیں. اگر ہم تمام لوگ بھی ایمان لے آئیں ویسے جیسے صحابہ نے ایمان لایا تو ہم ہدایت یافتہ, ورنہ ہدایت یافتہ نہیں. یاد رکھا جائے. ڈھیروں مثال ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں کہ کنت ساقیہ ساق القومی فی منزل ابی طلحہ, کہ میں ابو طلحہ کے, یہ بھی متفق علیہ روایت ہے, کہ ابو طلحہ کے گھر میں لوگوں کو شراب پلا رہا تھا. وَكَانَ خَمْرُ يَوْمِئِذٍ الْفَضِيخ, ان دنوں شراب جو بنایا جاتا تھا کھجور کا, کہ میں لوگوں کو پلا رہا تھا. کہ الا ان الخمر, ندا لگایا. فامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم منادی الا ان الخمر قد حرمت. اللہ کے رسول نے ایک منادی کو حکم دیا کہ جاؤ ندا لگا دو,
الا ان الخمر قد حرمت، لوگوں سنو شراب حرام قرار دے دی گئی آج سے. کہتے ہیں اتنا سنا تو فقال علی ابی طلحہ، مجھے ابو طلحہ نے کہا یہ سننا تھا. کہتے ہیں مجھے ابو طلحہ نے فوراً کہا اخرج فاحرقا، جاؤ فوراً ڈیل دو. ایسا نہیں کہا کہ بھائی رکو یہ شراب بنا کر رکھا ہے، سالوں سے رکھا ہے، وہ زمانے 20 سال 15 سالوں سے رکھا جاتا، جو جس شراب کو جتنے دن ہو جائے یعنی جتنا پرانا ہو جائے اتنا بہتر ہوتا ہے. کہ ایسا نہیں کہا اس کو بنا لیں اس کو پی کے ختم کر لیتے آئندہ نہیں پینا ہے. کہتے اخرج، نکلو فوراً اور اس کو بہا دو. کہتے فخرجت فاحرقتها فجرت في سكك المدینہ، کہتے میں بھی فوراً نکلا اور اس کو بہا دیا. پھر ایسا ہو گیا کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب بہنے لگی. شراب کا ہی سیلاب مطلب سیلاب سے آ گیا. یہ ماحول ہو گیا جس کے ہاتھ میں تھا ہاتھ سے چھوڑ دے. ایسا نہیں کہ نہیں چھوڑ دیں گے. ابھی بیڑی سگریٹ جو بھی حرام اشیاء ہے یا نشاور اشیاء ہے ان کو بولے دھیرے دھیرے عادت ہوگی تو چھوڑ دیں گے. جب آیت ہوئی یہ حرمت والی آیت نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، یہ آیت آخری آیت ہے شراب کے معاملے میں. پہلے بتایا گیا اس کے اندر نفع ہے تھوڑا ہے، نقصان زیادہ ہے. پھر بتایا گیا کہ نماز کی حالت میں شراب پی کر کے نہ آیا کرو. پھر یہ آیت جب نازل ہو گئی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام والرجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، تو حرام یہ شراب کی حرمت کی آیت ہے. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اس کے بعد میں جو آخر میں فہل انتم منتہون، کیا تم رکتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا انتہینا، ہم رک گئے. آپ نے کہہ دیا ہم رک گئے، فوری عمل ہوا کرتا تھا. ہم لوگوں نے دیکھا اس حدیث کی روشنی میں جیسے حکم آیا کہ شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، شراب حرام ہے آج سے، فوراً اونڈیل دیا گیا، ذرا بھی تاخیر نہیں. اللہ کے رسول ایسی بہت ڈھیروں مثالیں ہیں. ابو داؤد وغیرہ کی روایت میں ہے ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکل رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ عورت مرد سب خلط مت ہو گئے، مل جل کر چل رہے. حالانکہ اختلاط یہ صحیح نہیں ہے، عورت مرد کے اختلاط ہو جانا یہ ممنوع عمل ہے. دیکھا اللہ کے رسول نے کہ عورتیں اور مرد حضرات سب مل جل کے چل رہے راستے سے. اللہ کے رسول دیکھتے کہ استاخرنا لیس لکن ان تحققن الطریق، لیس لکن ان تحققن الطریق علیکن بحافات الطریق. کہتے ہیں پیچھے ہٹے عورتوں سے کہہ رہے تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ تم راستے کے بیچ سے چلو، بلکہ تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم راستے کے کنارے چلو. فكانت المرء تلتصق بالجدار حتى ان ثوبها لا يتعلق بالجدار من لصوقها به. کہتے ہیں پھر عورتوں کا یہ سننا تھا، ان صحابیات کا سننا تھا اللہ رسول کے بعد. پھر عورتیں دیوار سے چپک کے چلنے لگی، یہاں تک کہ دوپٹے دیوار میں پھنس جاتے تھے. یہ اطاعت ہے جذب اطاعت. دیکھا جیسے ہی سنی تھی بات فوراً دیوار سے چپک کے چلنے لگی اور یہاں تک کہ ان کے دوپٹے دیوار سے پھنسنے لگے. یہ اطاعت ہے، ذرا بھی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. بہرحال اور بہت ساری مثالیں ہیں، 1 2 3 نہیں، بہت ڈھیروں مثالیں ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے بات، اور ہمیں سمجھنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے، اور کما حقہ عمل کرنے کی کوشش کے ساتھ ساتھ رب سے توفیق بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ رب کے توفیق کے بغیر کوئی بھی کسی عمل کو انجام نہیں دے سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.